صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت کو قید میں لایا گیا، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ کہیں اس سے گم ہو گیا تھا، تو وہ بچہ تلاش کر رہی تھی، تو ماں کی ممتا تھی، جو بھی کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا تو یہ ماں اس بچے کو لے لیتی، اپنی گود میں ڈال دیتی، اپنے سینے پہ دودھ پلانے کے لیے ماں کی ممتا میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس کا بچہ اس کو مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ یعنی جس بچے کے لیے اتنا بے قرار ہے اور اتنا بھاگتی ہوئی دائیں بائیں پھر رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، جو بچہ ملتا ہے سمجھتی ہے میرا بچہ ہے، اپنے سینے پہ لگا دیتی ہے، کیا اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہرگز نہیں ڈالے گی، اس سے تو بچے سے بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس عورت کو اپنے بچے سے محبت ہے، اللہ کو کئی گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو روزہ رکھنے کی، اعمال کی، عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بندوں سے محبت، وسعت رحمت کتنی ہے، اور رب العالمین اپنے بندوں کو کس طرح معمولی معمولی اعمال پر بخش دیتے ہیں۔ میں انہی میں سے چند واقعات کا تذکرہ کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، آپ نے فرمایا تھا آمین، دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میں نے تیسری پہ قدم رکھا، جبریل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین کا تذکرہ فرمایا ان میں ایک کون ہے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اللہ کو راضی نہ کیا اور یہ مہینہ گزر گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو فرشتوں کے سردار جبریل امین نے بد دعا کی اس کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو ایسی دعا کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ماہ مبارک اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ساتھی کوشش کرے اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ رب العالمین تو معمولی بہانہ دیکھ کر اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندوں سے یہ نہیں کہا او ظالموں، او شرابیوں، او ڈاکوؤں، او لٹیروں، اللہ نے کہا او میرے بندوں، گناہ کیے پھر بھی فرمائے یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ معلوم ہوا انسان گناہ کر کے کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کی سزا اسی نے بھگتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اے انسان تیرے اوپر جو مصیبت پہنچتی ہے تیری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ تو تیرے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ پر انسان کی پکڑ کرے تو دھرتی پہ کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ اگر رب العالمین ہر گناہ پر انسان کی گرفت شروع کر دے، کائنات میں چلنے پھرنے والا کوئی انسان نہیں ملے گا، اس لیے کہ انسان تو ہر لمحے اپنے خالق کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، مہلت دیتا ہے، علیم ہے، سارے گناہوں کو جانتا ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، خبیر ہے، باخبر ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پکڑ بھی بڑی سخت ہے لیکن وہو الغفور الودود، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ نے دونوں صفتیں ساتھ بیان کی، وہو الغفور الودود، اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، ودود محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 اجزاء پیدا کیے اور ان 100 رحمتوں میں سے اللہ نے ایک رحمت کائنات میں تقسیم کی ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد پر، چوپائے، جانور، حشرات الارض، ہر ایک دوسرے سے جو محبت کر رہے ہیں، یہ محبت کا صرف ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور 99 اللہ نے رحمتیں، شفقتیں اپنے پاس رکھی، جو رب العالمین خصوصاً محشر کے میدان میں اپنے بندوں پہ رحمتیں فرمائیں گے۔ تو ایک رحمت کی وجہ سے ماں کو اولاد سے کتنی محبت ہے، تو جب 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں تو رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت کو قید میں لایا گیا، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ کہیں اس سے گم ہو گیا تھا، تو وہ بچہ تلاش کر رہی تھی، تو ماں کی ممتا تھی، جو بھی کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا تو یہ ماں اس بچے کو لے لیتی، اپنی گود میں ڈال دیتی، اپنے سینے پہ دودھ پلانے کے لیے ماں کی ممتا میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کا بچہ اس کو مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ یعنی جس بچے کے لیے اتنا بے قرار ہے اور اتنا بھاگتی ہوئی دائیں بائیں پھر رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، جو بچہ ملتا ہے سمجھتی ہے میرا بچہ ہے، اپنے سینے پہ لگا دیتی ہے، کیا اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ ہرگز نہیں ڈالے گی، اس سے تو بچے سے بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اس عورت کو اپنے بچے سے محبت ہے، اللہ کو کئی گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ جس طرح اس کو محبت ہے، اللہ کو کئی گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں راستے میں چلتا ہوا آ رہا تھا تو اس نے دیکھا چڑیا کے بچے تھے، گھونسلہ تھا، اس نے چڑیا کے بچوں کو لے لیا، اس کے پاس ایک کمبل سا تھا، اس میں بچوں کو لیا، اتنے میں اس کی جو ماں تھی چڑیا، بچوں کی ماں، وہ اوپر اس کے سر کے ارد گرد مڈلانے لگی اپنے بچوں کی محبت میں۔ تو یہ کہتا ہے میں نے یہ کمبل جب کھولا تو وہ بچے اڑنے کے قابل نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے، تو یہ چڑیا جو ماں تھی یہ ایک دم آ کر اپنے بچوں کے ساتھ لیٹ گئی۔ تو اب یہ صحابی حضور کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا، فرمایا یا رسول اللہ اس طرح راستے میں گھونسلہ تھا، چڑیا کے بچے تھے، میں نے لے لیے، تو ان کی ماں میرے سر پہ گھومنے لگی، جب میں نے کمبل کھولا تو وہ ماں آ کر خود ان کے ساتھ بیٹھ گئی بچوں کی محبت میں۔ اب میں نے کمبل کھولا ہے لیکن یہ ماں اڑ کر نہیں جاتی، بچے ابھی اڑنے کے قابل نہیں تھے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب نہیں ہوتا، اس چڑیا کو کتنی محبت ہے اپنے بچوں سے؟ آپ نے فرمایا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ جس اللہ نے چڑیا کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ڈالی ہے وہ اللہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ رب العالمین معمولی کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں اور اپنے بندے کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، ہماری کوشش ہو ہم اللہ کو راضی کریں، ہو سکتا ہے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، موت کے وقت اس نے وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے میرے جسم کو جلا دیا جائے
پھر جو میرے جسم کی راکھ ہو اس کو پیس دیا جائے، جب وہ ایک برادہ سا تیار ہو جائے تو ایسا دن جس میں آندھی چل رہی ہو، تیز و تند ہوائیں ہوں، تو میری اس برادے کو، راکھ کو سمندر میں بکھیر دینا۔ بچوں نے اسی طرح کیا، اس کو جلا کر اس کی جو راکھ تھی اس کو پیس دیا۔ پیسنے کے بعد ایک ایسے دن جس میں تیز ہوا چل رہی تھی اور اس کو سمندر میں تیز ہواؤں میں بکھیر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کو اپنی قدرت سے ان اجزاء سے دوبارہ جمع کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے کیوں کہا تیرے جسم کو جلا دیا جائے اور اس کو ہواؤں میں بکھیر دیا جائے؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے کہ میری زندگی گویا گناہوں میں گزر گئی، میں کیسے تیرا سامنا کروں گا؟ یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے کہا۔ اللہ نے اسی عمل پر اس کی بخشش کر دی۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، رب العالمین نے اسی میں مغفرت فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کو جب کوئی عمل پیش آ جائے، اللہ عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتا، زیادہ ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، وہ چھوٹا سا عمل بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں واقعہ لکھا، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، اللہ کی 20 نعمتوں کے درمیان ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں۔ دیکھنے والا پوچھتا ہے منصور بن عمار سے، اللہ نے آپ کو یہ مقام کس وجہ سے دیا کہ ماشاءاللہ آپ جنت میں گھوم رہے ہو؟ منصور بن عمار نے کہا میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا، میرے وعظ کے دوران، بیان کے دوران نصیحت کرتے ہوئے اچانک میں رو گیا۔ مجمع میں جو ساتھی تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ گئے۔ اس مجمع میں ایک انسان وہ تھا جو کبھی اللہ کے خوف میں رویا نہیں تھا، لیکن میرے بیان اور وعظ کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے منصور بن عمار سے کہا منصور تیرے بیان کی وجہ سے خوف خدا میں میرے اس بندے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، اس کے آنسوؤں کی وجہ سے میں نے تیری بھی مغفرت کر دی، اس شخص کی بھی مغفرت کر دی، جتنے تیرے بیان میں شریک تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ رب العالمین تو ایسا قدردان ہے، آنسوؤں کی اتنی لاج رکھتا ہے، ندامت سے بہنے والے 2 آنسو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جو زندگی میں انسان گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ رب العالمین دیکھتے ہیں میرا بندہ جب بھی میری رضا کے لیے کوئی عمل کرے، مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا، خوف خدا ہو، بسا اوقات وہ عمل چھوٹا سا لگتا ہے لیکن وہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنن ترمذی میں اور روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں ہے کہ ایک خاتون تندرستی کا عالم تھا، بچے بھوک کی حالت میں تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس وقت یہ ذوالکفل کے پاس گئی۔ اس کو اللہ نے بہت دولت پیسہ عطا کیا تھا، اس کے پاس گئی کہ میرے بچے بھوک کی حالت میں ہیں، تم میرے ساتھ کچھ تعاون کرو۔ اس نے اسے 60 دینار دے دیا، لیکن اس شرط پر کہ میں اپنی خواہش کو پورا کروں گا، کہ معاذ اللہ اپنی خواہش پورا کروں گا تب یہ 60 دینار تمہارے ہوں گے۔ جب عورت کو دیے تو وہ عورت کانپنے لگ گئی، خوف خدا میں جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، جسم کی رنگت بدل گئی۔ ذوالکفل نے پوچھا، اب کفل نے کہا کہ آخر تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اپنی مرضی سے آئی، میں نے تجھے رقم دی، تیرے جسم پہ کپ کپی طاری ہے۔ اس عورت نے کفل سے کہا بات یہ ہے کہ میں مجبوری کی حالت میں آئی ہوں، میں زنا کرنے والی عورت نہیں، پیشہ ور نہیں ہوں کہ میرا زنا میں وقت گزرتا ہو، لیکن میرے بچے تندرستی کی حالت میں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں آپ کے پاس آئی اور آپ نے شرط لگا لی کہ 60 دینار دوں گا اس شرط پر کہ اپنی خواہش کو میں پورا کروں گا، تو میں نے زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس وجہ سے میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہے۔ تو کفل نے کہا جب تو نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں بھی وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ گناہوں سے سچی توبہ کر دی، 60 دینار اسی عورت کو دے دیے۔ اسی رات اس کفل کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
یعنی اللہ تو اتنا بخشنے والا ہے کہ اس کی زندگی گناہوں میں گزری لیکن صدق دل سے توبہ کر دی، گناہ سے باز آ گیا، پکا ارادہ کر دیا۔ اللہ نے صرف بخشا ہی نہیں بلکہ اس کی بخشش کا تذکرہ اس کے دروازے پہ سنہری حروف سے کر کے آنے والوں کے اس کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ بڑا ستار ہے، انسان کے ہر گناہ کو دیکھ کر پردہ ڈال دیتا ہے اور اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، میرا یہ بندہ کب پلٹ کر آ جائے، گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ لکھا، ایک شاعر گزرا ہے فرزدق، ساری زندگی اس کی شعر و شاعری میں گزری، دین سے دوری تھی تو اس لیے لوگوں میں یہ فسق و فجور کے حوالے سے مشہور تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو جنازے میں بہت سے احباب شریک تھے۔ اس دور کے ایک بڑے اللہ والے بزرگ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی جنازے میں شریک تھے۔ حسن بصری جب فرزدق سے ملے تعزیت کرنے کے لیے، اس کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، تو دوران گفتگو حسن بصری نے کہا فرزدق سے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جنازے میں سب سے بہترین انسان بھی شریک ہے اور سب سے برا انسان بھی شریک ہے۔ کہا برا انسان کون ہے؟ کہا لوگ میری طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں برا انسان ہوں۔ کہا بہترین کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی آپ سب سے بہترین ہو۔ حسن بصری بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ تو تم نے روز محشر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ برا ہونا اچھا ہونا یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، البتہ یہ تو بتاؤ محشر کے میدان کے لیے تیاری کیا کی ہے تم نے؟ اسی وقت فرزدق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ 80 سنۃ، 80 سال سے گواہی دے رہا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، 80 سال سے یہ گواہی دیتا ہوں، باقی میرے پاس عمل کوئی نہیں جو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، بس یہ عمل ہے کہ توحید پر زندگی میری گزر رہی ہے۔ جب یہ بات حسن بصری نے سنی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جب ان کی بیوی کی تدفین ہوئی فرزدق قبر پہ آیا، اس نے اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ قبر کی زندگی بڑی سخت ہے، آخرت کے مراحل بڑے سخت ہیں، جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے، داروغہ قریب بیٹھا ہے، فرشتے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں، جہنمیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ اشعار پڑھ رہا تھا، حسن بصری نے اشعار سنے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جب فرزدق کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے اپنے والد فرزدق کو خواب میں دیکھا، پوچھا ابا جان اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرزدق نے آگے سے کہا بیٹا زندگی تو گناہوں میں گزری تھی لیکن میں نے حسن بصری سے جو یہ جملہ کہا تھا جب میری گھر والی کا آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس نے کہا تھا تم نے روز محشر کے لیے تیاری کیا کی ہے، تو میں نے جو یہ دل سے جملہ کہا تھا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ 80 سنۃ، میں توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں 80 سال سے، فرمایا اللہ نے اسی جملے پہ میری مغفرت کر دی۔ رب العالمین تو بڑا قدردان ہے، انسان کا کوئی ایک جملہ جو اس کے دل سے نکل جائے، کوئی ایک آنسو جو ندامت سے بہہ جائے، کوئی ایک سجدہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کوئی ایک درہم جو رب کے نام پر دیا اور اللہ کے ہاں وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے، اللہ تو دیکھتا ہے میرے بندے کے دل میں میری محبت کتنی ہے، کتنی اپنائیت کے ساتھ محبت کے ساتھ میرے رسول کے حکم پہ چلتے ہوئے وہ دین پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہو، رمضان کے آخری لمحات ہیں، ہم میں سے ہر ایک ساتھی اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ جس کا رب ہے اس کا سب ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفت الصفوہ میں واقع کہ میں نے ایک دفعہ اللہ سے دعا کی یا اللہ اگر مجھے جنت نصیب ہو گئی تو میرے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی نے کہا فلاں جو خاتون ہے ایک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہیں سیافام شاہوانہ، وہ تیری جنت میں ساتھی ہے، جنت میں تیرے پڑوس میں وہ ہوگی۔ یہ کہتے میں اٹھا اور میں تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا، ایک صحرا میں گیا، میں نے دیکھا بکریاں چر رہی ہیں اور ایک سیافام باندھی ہے، پردے کی حالت میں ہے اور ایک جگہ درخت کے نیچے اپنی عبادت کر رہی ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا، میں دیکھ رہا تھا بکریاں بھی چر رہی ہیں، بھیڑیے بھی ساتھ موجود ہیں،
اور کوئی بھیڑیا کسی بکری پہ حملہ نہیں کرتا۔ ایک ہی گھاٹ پہ بکری بھی پانی پیتی ہے، بھیڑیا بھی پانی پیتا ہے، بکری بھیڑیے سے نہیں بھاگتی، بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو میں نے آواز دے کر پوچھا یہ کب سے بکریوں میں بھیڑیوں میں صلح ہو گئی کہ ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرتے، بھاگتے نہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا انی اصلحت ما بینی و بین اللہ فاصلح بین الذئاب والغنم، جب سے میری اور میرے اللہ کی صلح ہو گئی اس دن سے بکریوں اور بھیڑیوں میں صلح ہو گئی۔ میرے اللہ کے ساتھ صلح ہو گئی، اللہ نے بکریوں اور بھیڑیوں میں صلح کر دی کہ وہی بھیڑیے جو بظاہر حملے کا ذریعہ، نقصان کا ذریعہ، اللہ نے ان کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ یوں ساتھ تھے جس طرح کتے چرواہوں کے ساتھ کتے ہوتے ہیں بکریوں کی حفاظت کے لیے، تو بھیڑیے یوں بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جائے تو رب العالمین نقصان کی چیزوں کو بھی نفع میں لگا دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، صرف بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا چھوٹا سا عمل ہو لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جائے تو بسا اوقات وہ مختصر عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں لکھا، ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک صالح دیندار بزرگ گزرے ہیں، مجاہد تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے دیکھا یہ قبر میں ہے، بڑی اچھی حالت میں ہے۔ چند دن گزرے، قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، مشک اور عنبر کی خوشبو ان کی قبر کی مٹی سے آتی تھی۔ جو بھی عبداللہ بن غالب حدانی کی قبر پہ آتا، مٹی ہاتھ میں لیتا تو مشک اور عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ ہاتھ میں جب تک لیتا ہاتھوں سے خوشبو آ جاتی، جہاں رکھتا وہاں اللہ کمرے کو معطر کر دیتا۔ اب وہ سوچنے لگا اللہ نے اس کی مٹی کو بھی معطر کر دیا، اس کی زندگی میں عمل کیا ہے؟ سوچ رہا تھا، دعا کر رہا تھا یا اللہ تو نے کس عمل پر اس کو یہ مقام دیا؟ یہ شخص کہتے ہیں میں رات سویا، عبداللہ بن غالب خواب میں آئے، میں نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ عزت دی، یہ مقام دیا، اللہ نے آپ کی قبر کی مٹی کو معطر کر دیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے آگے سے کہا دو عمل تھے۔ نمبر ایک، گرمی کے دنوں میں میں روزے رکھتا تھا۔ گرمی کے دن ہوتے، تپتی ہوئی گرمی ہوتی، صحرا کی گرمی ہوتی، لوگوں کے لیے مشکل ہوتا، لوگ پانی کے بوند بوند کو ترستے، میں ان دنوں میں روزے رکھتا تھا اللہ کی محبت میں۔ نمبر دو، چلتے پھرتے قرآن پڑھتا تھا، چلتے پھرتے قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ نے اس دو عمل پر میری قبر کی مٹی کو معطر کر دیا۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے، انسان جو عمل کرتا ہے اللہ بدلہ ضرور دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، محبوبیت مقبولیت اللہ عطا فرما دیتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، رب العالمین صرف چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے، ندامت کے دو آنسو بہا لے، میں اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کی اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ دسترخوان لگا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی جب تک کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا شروع نہیں فرماتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو دیکھتے، کوئی راہ چلتا نظر آتا اسے بلا لیتے، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے، کھانا کھلاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مجوسی کو دیکھا، اسے بلایا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، لیکن اس سے پہلے پوچھا کہ بھئی تم ایسا کرو اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کر دو۔ اس نے کہا میں تو مجوسی ہوں، غیر مسلم ہوں، میں تو اللہ کو نہیں جانتا، رحمان رحیم کو نہیں جانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ سے بڑی محبت تھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا، تو اللہ کی محبت میں کہا تو کیسا آدمی ہے اللہ کا نام نہیں لیتا، کھانا کھانے کے شروع میں اللہ کی ذات پر تو ایمان لے کر نہیں آتا، اگر نہیں لاتا تو میں تجھے اپنے دسترخوان پہ نہیں بٹھاؤں گا، میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ محبت الہی میں یہ بات کی، مجوسی اٹھ کے جانے لگا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا کر میرے ابراہیم خلیل اللہ سے کہو یہ 70 سال سے میری نافرمانی کرتا ہے، یہ مجوسی ہے، غیر مسلم ہے، میں نے 70 سال سے اس کا رزق بند نہیں کیا، میں 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں، ابراہیم آج تو بھی اس کو کھلا لے، دسترخوان سے نہ اٹھا۔
ابراہیم خلیل اللہ دوڑتے ہوئے گئے، اس مجوسی سے کہا بھئی آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ اس نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا نام نہیں لیتے تو اٹھ جاؤ۔ جس اللہ کے لیے کہا تھا اسی اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤں۔ اس نے کہا واقعی اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی موقع پر وہ مجوسی غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ رب العالمین کوئی ایک بہانہ دیکھ لیتے ہیں جو زندگی میں انسان کا کوئی ایک عمل ہو جو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اللہ کے ہاں عمل قبول ہو جاتا ہے تو بس اوقات وہ چھوٹا سا عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں حضرت احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا۔ انتقال کے بعد اس محدث کو کسی نے خواب میں دیکھا، شیراز کی جامع مسجد تھی اور یہ محدث محراب میں سونے کی کرسی ہے، کرسی پر بیٹھے ہیں اور سر پر ایک خوبصورت تاج ہے جو موتیوں سے آراستہ ہے، بہترین لباس پہنا ہوا ہے، چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہے۔ آپ دیکھنے والا احمد بن منصور سے پوچھتا ہے اللہ نے آپ کو یہ مقام یہ مرتبہ کس وجہ سے عطا فرمایا؟ انہوں نے کہا جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہوں، میں حدیثیں لکھتا ہوں، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا میں پورا درود شریف لکھتا تھا، لکھتے وقت بھی پورا درود لکھتا، پڑھتے وقت بھی پورا درود پڑھتا۔ جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا تھا میں صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت اور محبت سے پڑھتا تھا۔ اللہ نے اسی عمل پر، اس کو میرے محبوب سے محبت ہے، اس کو میرے محبوب سے محبت ہے، اسی عمل پر اللہ نے مغفرت بھی کر دی۔ یہ جو اعزاز و اکرام ہے اللہ نے اسی پر عطا کیا۔ آج ہم بڑے بخیل ہیں، لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں لکھتے سواد لکھ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام نہیں لکھتے، سواد لکھ دیتے ہیں جی اس میں وقت لگے گا۔ کیا وقت لگے گا؟ آدھا منٹ لگے گا، 1 منٹ لگے گا۔ جس درود ایک دفعہ لکھنے پر پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ جو امام الانبیاء ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے روتے روتے چلے گئے، جن کے اتنے احسانات، جن کے بدولت اللہ نے ہمیں اسلام دیا، قرآن جیسی نعمت دی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، اس امام الانبیاء کا کم از کم یہ احسان تو ہماری زندگیوں میں ہو۔ جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان پڑھے۔ مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا تو واجب ہے، جب بھی حضور کا نام آئے اس کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اسی عمل پر ان کی مغفرت کر دی۔ ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 204 ہجری۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع میں واقعہ لکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، جنت میں گھوم رہے ہیں، الحمدللہ جنت کی نعمتوں میں ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو یہ مقام مرتبہ یہ نعمتیں عطا فرمائی کس وجہ سے؟ فرمایا میں نے اپنی کتاب لکھی الرسالہ، تو جب بھی حضور کا نام آتا میں یہ درود لکھتا تھا، تو حضور کے نام کے ساتھ یہ درود لکھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رحمتیں نازل ہوں، درود و سلام ہو اس امام الانبیاء پر، جب ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کریں تب بھی رحمتیں نازل ہوں، جب غفلت والے اپنی زندگی غفلت میں گزار دیں تب بھی ہر لمحے امام الانبیاء پہ رحمتیں نازل ہوں۔ فرمایا میں نے یہ جو درود لکھا اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کو میرے محبوب سے محبت ہے، کہ اس درود کے لکھنے پر اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت تو دیکھتے ہیں بندے کی زندگی میں کوئی عمل آ جائے، اس لیے جو عمل ہو ہم سب کا مقصود اللہ کی رضا ہو، کہ اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بن جائے۔ اللہ راضی ہوگا کائنات کی ہر چیز کو اللہ تابع کر دے گا۔ یہ جتنے مسائل مصائب پریشانیاں حالات یہ تکلیفیں یہ آزمائشیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ رب العالمین جب دیکھتا ہے بندے میں ندامت کے آنسو بہہ جائیں اللہ سے مانگے، اللہ بسا اوقات جو چیز پریشانی تکلیف موت کا ذریعہ ہے اللہ اس کو راحت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک محدث علم حدیث کے سفر میں تھے، سفر کرتے کرتے کہیں پر کوئی نوکیلی چیز تھی جو ان کے پاؤں کی ایڑی میں لگی اندر گھس گئی، جس کی وجہ سے زخم بن گیا۔ چند دنوں بعد وہ زخم بگڑ گیا، پہلے پیپ آنا شروع ہو گئی، پاؤں میں ورم شروع ہو گیا،
بدبو اور تعفن شروع ہو گیا۔ اس دور کے طبیبوں کو دکھایا، انہوں نے کہا جی پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، آج کے الفاظ میں کینسر ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ سوچنے لگے اگر پاؤں کٹ گیا قدم قدم پہ محتاجی ہوگی، چلنے پہ، پھرنے میں، سفر کرنے میں، حدیث کے علم میں۔ مسجد آئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس دور میں بجلی کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، تو کہتے میں مسجد کے کونے میں، مسجدیں کشادہ تھی، بڑی مساجد تھی، تو کونے میں ایک کچی جگہ تھی، وہیں میں کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ اللہ نے اپنے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہا میں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تو مجھے صحت عطا فرما کہ میرا پاؤں کٹنے سے بچ جائے، ورنہ قدم قدم پہ محتاجی ہوگی۔ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے کہتے میری آنکھ لگ گئی، نیند آنے لگی، تو میں کروٹ پہ لیٹا اور وہیں میں سو گیا۔ کچی مسجد تھی، جیسے میری آنکھ لگی سویا، اچانک مجھے یوں محسوس ہونے لگا کوئی چیز ہے جو میرے پاؤں کے ساتھ اس نے اپنا منہ لگایا ہوا ہے، اور پاؤں میں جو پیپ ہے، گندا خون ہے، وہ اسے چوس چوس کے باہر پھینک رہی، چوس رہی ہے، باہر پھینک رہی ہے، چوس رہی ہے، باہر پھینک رہی۔ تو مجھے بڑی راحت ملنے لگ گئی۔ آج کے الفاظ میں آپریشن ہو رہا ہے، مجھے سکون مل رہا تھا۔ میں نے تسبیح شروع کر دی، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ میں نے کہا اللہ نے کسی مخلوق کو بھیجا ہوگا جو شاید میرے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں تک کہ جو میرے پاؤں میں ایک نوکیلی چیز تھی جو پاؤں کی ایڑی میں اندر تک گئی تھی، اس نے اسے بھی اپنے منہ میں پکڑا اور پکڑ کر باہر نکال دیا۔ کافی دیر تک وہ پیپ اور خون کو چوس کر باہر پھینکتی رہی۔ میں نے سوچا دیکھو تو صحیح، مجھے الحمدللہ سکون مل گیا، جو پیپ خون تھا سب باہر آ گیا۔ میں نے اپنا دیا جلایا، اور جب اٹھ کر بیٹھا تو دیکھا وہ سانپ تھا۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں اللہ نے زہر کو زہر کے ذریعے ختم کر دیا۔ سانپ کے منہ میں بھی زہر ہے، پاؤں میں جو جراثیم ہو گئے تھے یہ بھی زہر ہے، تو اللہ نے اس زہر کے ذریعے زہر کو ختم کر دیا۔ موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، زہر سے نہیں آتی، ورنہ سانپ کے منہ میں ہمیشہ زہر ہوتا ہے، لیکن سانپ خود نہیں مرتا۔ بچھو کے منہ میں ہمیشہ زہر ہے، بچھو کو خود موت نہیں آتی، موت اللہ کا امر ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا تھا میرے بندو، میری قوت، قدرت، طاقت اتنی زیادہ ہے، اگر تم مجھے راضی کرنا زندگی کا مقصد بنا دو، میں تمہاری دشمنوں کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دوں گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت تو بندے سے بڑی محبت رکھتا ہے، وہ صرف بندے کے گمان کو، یقین کو، توکل کو، اعتقاد کو، محبت الہی کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو ہمارے ہر کام میں ترجیح اللہ کے حکم کو، کبھی بھی کوئی کام کریں، خوشی میں ہو، غم میں ہو، دیکھیں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ مخلوق ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، قبیلے والے ناراض ہوتے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے رسول کا حکم نہ ٹوٹے۔ آج ہم کہتے ہیں اگر میں نے شادی میں ڈھول نہیں بجایا، آج شادی میں رقص اور سرور نہیں ہوا، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے، ہو جائے۔ زمین اور آسمان کے خالق کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے۔ اسی لیے تو شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، چند دن گزرتے ہیں ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو گیا، باپ بیٹا 10 کو گریبان ہو گئے، گھر سے سکون، اطمینان، رحمتیں چلی گئیں۔ کیوں چلی گئیں؟ انسان نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس لیے کائنات کا سارا نظام اللہ کے امر کے تابع ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بناتا ہے، اللہ اطمینان، سکون عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ ہر عمل کا بدلہ دیتا ہے، انسان کے ادھر رجوع ادھر اللہ کی مدد ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا شرح الصدور میں، ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، غشی طاری ہو گئی، لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک جب یہ بے ہوش ہو گیا، کسی نے سمجھا اس کا انتقال ہو گیا، جو قریب بیٹھے تھے تو اچانک دیکھتے ایک نور نکلا، اس کے سر کی جانب سے ایک نور تھا، اوپر چھت کی طرف گیا، پھر دیکھا ناف کی جانب سے ایک نور نکلا، وہ چھت کی طرف، اوپر آسمان کی طرف جانے لگا، پھر دیکھا پاؤں کی جانب سے ایک نور نظر آیا، وہ نور اوپر آسمان کی طرف جانے لگا، پھر ایک نور نظر آیا جو پورے اس کے جسم کے ارد گرد یوں روشنی تھی، وہ گھوم رہی تھی۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، آخر یہ نور کس چیز کا ہے؟ تھوڑی دیر میں جب اسے ہوش آ گیا، پوچھا بھائی ہم نے یوں دیکھا آپ کے سر کی جانب سے، ناف سے، پاؤں سے ایک روشنی اور ایک نور نکلا،
ہم نے زندگی میں کبھی ایسی روشنی نہیں دیکھی تھی، آخر بات کیا ہے؟ اس شخص نے کہا اصل بات یہ جو تم نے دیکھا یہ وہ نور تھا سورہ سجدہ کی ابتدائی 14 آیات جو میرے سر کی جانب سے نور نکلا تھا، اور یہ جو ناف کا تھا سورہ سجدہ کی 15ویں آیت سے لے کر آگے تک یہ وہ نور تھا، اور جو پاؤں کی جانب سے تھا یہ آخری آیات کا نور تھا، اور جو نور گھوم رہا تھا یہ سورہ ملک کا نور تھا کہ میں ہمیشہ رات سوتے وقت سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتا تھا، یہ وہی نور تھا، بس یہ بات کی کلمہ شہادت پڑھا وہی انتقال ہو گیا۔ وہ اللہ نے دنیا میں بتا دیا اللہ اعمال کا بدلہ دیتا ہے، کبھی اللہ اعمال کا بدلہ دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے، چونکہ انسان کو زیادہ یقین آنکھوں سے دیکھنے پر آتا ہے، علم الیقین پر اتنا نہیں آتا جیسے عین الیقین پر آتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے یہ منظر دکھا دیتا ہے کہ ہم ہر عمل کا بدلہ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رمضان کی آخری ساعات ہیں، معلوم نہیں ہم میں سے کس کو اگلے سال رمضان نصیب ہو کسے نصیب نہ ہو، پتہ نہیں انسانی زندگی کا، اس لیے ہماری کوشش ہو ان قیمتی ساعات میں آخری لمحات میں ہم اللہ کو راضی کریں، کہیں ایسا نہ ہو جیسا حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کی بخشش نہ ہو، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں تاکہ اللہ ہماری بخشش کر دے۔ ایک بزرگ گزرے تھے حضرت فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے نیک صالح تھے، احیاء علوم الدین میں صفت الصفوہ میں واقعہ ہے۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا، یہ وہ انسان تھے اتنا روتے تھے، اتنا ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے، اور یوں نشانات جیسے پانی کی نالیاں ہوتی ہیں اس طرح آنسو کے قطرے ان کے چہرے سے بہتے رہتے، اتنا روتے تھے کہ ایک دفعہ روتے روتے ان کے آنسوؤں میں سرخی غالب ہو گئی تھی۔ جب انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، فتح بن سعید موصلی سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ رب العزت نے میری بخشش کر دی، اور اللہ نے فرمایا فتح تو کیوں اتنا میرے سامنے روتا تھا، حالانکہ 40 سال سے تیرے نامہ اعمال میں تیرا کوئی گناہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا، 40 سال سے تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، پھر بھی فتح تو اتنا کیوں روتا تھا؟ انہوں نے کہا اے اللہ تیری محبت میں روتا تھا اور تیرے جلال میں روتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو تیری نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا میری جنت میں جا، جو نعمت تجھے چاہیے وہ حاصل کر۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو روتے روتے دنیا سے چلے گئے، اور ایک آج ہماری زندگی، ہم بڑے مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نہ اپنے ماضی پر کوئی ندامت ہے، نہ حال کی زندگی کو بدلنا ہے، نہ مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ ہے۔ ہاں دنیا کے لیے پلاننگ ہے کہ دنیا میں ہم سے سیٹھ منیجر فیکٹری والا ناراض نہ ہو، اس کی خوشنودی کے لیے کتنا کرتے ہیں، کسی کے ہاں کام کرتے ہیں کتنی خوشنودی، دروازے پہ آتا ہے سلوٹ مارتے ہیں، گیٹ کھولتے ہیں بٹھاتے ہیں، جاتا ہے سلوٹ مارتے ہیں، جو کام کا کہے دوڑتے ہوئے سر سر کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ وہ کیا دیتا ہے 25,000 30,000، جو 30-35 ہزار دے اس کے تو اتنے فرما بردار، جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، ہاتھوں میں طاقت ڈالی، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ڈالی، سمجھنے والا دماغ دیا، دھڑکنے والا دل عطا فرمایا، معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت دی، انسان اس اللہ کو کتنا راضی کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، رب العالمین صرف یہ دیکھتا ہے میرا بندہ کب اخلاص کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جائے اور مجھ سے مانگے، اللہ فوراً ہی دروازوں کو کھول کر جو مانگتا ہے اللہ وہ عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دینے پر آئے اللہ اسباب کیسے پیدا کرتا ہے، رب العالمین پھر عزت کیسی دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا اور صفت الصفوہ میں بھی یہ واقعہ ہے۔ یہی بزرگ تھے حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، یہ چشتیہ میں بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم کشتی میں چند ساتھی تھے، سوار تھے، چلتے چلتے اچانک سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی، تو ساتھیوں نے کہا کسی جزیرے میں رک جاتے کہیں ایسا نہ ہو اس طغیانی میں کشتی الٹ نہ جائے۔ تو کہتے ہیں ہم ایک جزیرہ تلاش کرنے لگے، قریب میں ہمیں ایک جزیرہ نظر آ گیا، ہم جزیرے میں اترے۔ جزیرہ کہتے ہیں تھوڑی خشک جگہ دریا کے درمیان، کہتے ہیں ہم اترے، ہم اندر گئے، ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہا تھا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا اس جزیرے میں یہ انسان بت کی عبادت کر رہا ہے۔ عبد الواحد بن زید ان کے قریب گئے، جا کر اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اس کے سامنے رکھی۔ تو جیسے ہی دعوت دی اللہ نے اس کے دل پر بڑا اثر کیا۔
اس نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا تم اپنے رب کا کلام سناؤ۔ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ میں جب قرآن پڑھتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، قرآن پڑھتا تھا اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ میری تلاوت ختم ہوئی، اس نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوں۔ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھایا، وہ جو ہندو غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ ابھی کیونکہ موسم کی صورتحال اچھی نہیں تھی، ہم اسی جزیرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، 2-3 دن ہم ٹھہرے، وہ ہم سے شریعت کے احکامات سنتا، اس پر عمل کرتا رہتا۔ رات کا وقت ہوا، ہم سونے لگے تو مجھ سے پوچھنے لگا کیا تمہارا اللہ رات کو سو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، وہ اللہ سوتا نہیں ہے، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ تو کہا تم کیسے اللہ کے بندے ہو، تم سو جاتے ہو، تمہارا رب نہیں سوتا، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ شیخ عبدالواحد کہتے ہیں ہمیں اس پہ بڑا رشک آیا، ہماری زندگی اسلام میں گزری لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں راتوں کو اٹھ کر عبادت کی، اور یہ ابھی کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، عبادت کا ایسا شوق، کہا وہ ساری رات نماز پڑھتا رہتا، اسے ایک سکون ملتا رہتا۔ چند دن کے بعد ہم جزیرے سے نکلے، ایک جگہ پہنچے، ہم ساتھیوں نے مشورہ کیا کچھ پیسے جمع کر کے اس کو دے دیتے ہیں، اس کے پاس خرچہ نہیں ہوگا، ابھی اسلام لے کر آیا ہے۔ تو ہم نے پیسے کو جمع کیے، ہم نے اس سے کہا یہ ہماری طرف سے قبول کرو، آپ کے پاس خرچہ نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے شیخ عبدالواحد سے کہا جس رب کی ابھی تک نافرمانی کرتا رہا، بتوں کو سجدہ کرتا رہا، وہ اللہ مجھے جزیرے میں کھلاتا رہا، جب میں نے اس اللہ پر ایمان لایا کیا اللہ نہیں کھلائے گا؟ تمہارا کیوں اللہ کی ذات پر ایمان مسلمانوں کا کمزور ہے؟ میں جزیرے میں بت کی عبادت کرتا تھا، خدا مجھے بھی کھلاتا تھا، یہاں آج میں نے اس اللہ کی عبادت شروع کی، اللہ مجھے نہیں کھلائے گا؟ تم یہ اپنے پیسے لے لو۔ ہم اس کے ایمان اور توکل کی اس مضبوطی کو دیکھ کر رش کرنے لگ گئے۔ جو دل سے ایمان لاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر کہتا ہے اس کے نزع کا وقت شروع ہو گیا۔ شیخ عبدالواحد کہتے ہیں یہ لیٹا تھا، قریب میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے نیند آنے لگ گئی۔ کہتے ہیں میں سویا، میں نے دیکھا جنت ہے، جنت میں خوبصورت محل ہے، اور اس محل کے اندر میں نے دیکھا ایک اور محل موتیوں کا بنا ہوا، اور اس محل پر ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہے۔ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جو یہ ایمان لے کر آئے، اور میں اس کے انتظار میں ہوں یہ کب آئے گا، میں منتظر ہوں، اس کو میرا سلام کہنا۔ عبدالواحد کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، جب میں نے دیکھا تو اس کے نزع کا عالم تھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ آپ لوگ جزیرے میں آئے، مجھے ایمان کی دعوت دی، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، کلمہ شہادت پڑھا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ شیخ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں ہم نے اس کی تجہیز اور تکفین کی۔ کہا جب میں رات سویا تو میں نے پھر وہی منظر دیکھا، جنت قائم ہے، خوبصورت محل ہے، اس محل پر یہ شخص اپنی اسی گھر والی حور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ حالانکہ قرآن کا حافظ نہیں تھا، اس کی زبان پر یہ آیت تھی کہ فرشتے داخل ہو رہے ہیں دروازوں سے، ہر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں سلامتی ہو سلامتی ہو، اللہ نے تمہیں بہترین ٹھکانہ جنت عطا فرمایا، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں پر صبر کیا، آزمائشوں پہ صبر کیا، اللہ نے تمہیں خوبصورت گھر عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کی اللہ کیسا قدردان ہے کہ ابھی ایمان لے کر آیا، دل سے ایمان لایا، اللہ نے ماضی کے گناہ بھی معاف کر دیے، جنت کا مقام بھی اللہ نے انہیں بتا دیا، حور عین کے ساتھ اللہ نے نکاح بھی کرا دیا۔ تو اللہ رب العزت تو دیکھتا ہے میرے بندے کی توجہ کتنی ہے، طلب کتنی ہے، میرا بندہ کس طرح میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری توجہ ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے عجیب و غریب واقعات۔ بادشاہ عالمگیر کا دور تھا، تو عالمگیر کا ایک وزیر تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا بیٹا تھا، ابھی بالغ تو نہیں ہوا تھا لیکن بڑا سمجھدار تھا، ہونہار تھا، عقل مند بچہ تھا۔ تو 2-3 وزیروں نے چاہا کہ اس کو نائب بنا دیا جائے اس کے باپ کا، لیکن باقی وزیروں نے، گورنروں نے مشورہ دیا کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو نائب نہ بنایا جائے۔ جو چاہتے تھے کہ اس کو اپنے والد کا نائب بنا دیا جائے وہ اس کو عالمگیر کے پاس لے کر آ رہے تھے، تو راستے میں اس کو سوال جواب سکھا رہے تھے کہ عالمگیر یہ پوچھے تو تم نے یہ جواب دینا ہے، یہ پوچھے یہ جواب دینا ہے، یہ پوچھے یہ جواب دینا ہے۔ چند باتیں اس کو سکھا رہے تھے۔ بچے نے راستے میں اچانک کہا اگر عالمگیر نے ان میں سے کوئی بات نہیں پوچھی تو
تو ان میں سے ایک نے کہا جس اللہ نے تیرے ذہن میں یہ سوال ڈالا ہے انشاءاللہ امید ہے وہ اللہ تیری مدد بھی کرے گا۔ عالمگیر کے پاس جب بچے کو لایا گیا، عالمگیر حوض کے قریب وضو کر رہا تھا، وضو کا پانی ہاتھ میں تھا، وضو کر رہا ہے۔ وزیر لے کر آئے، کہا جی اس کا بیٹا ہے، تو ہم میں سے چند کی رائے تھی کہ اس کو اگر نائب بنا دیا جائے، باقیوں سب کی رائے یہ کہ اس کو نائب نہ بنایا جائے۔ تو عالمگیر نے اس بچے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، خوش طبعی کے طور پر، بچے کا جسم ہلکا پھلکا تھا، تو بچے کو یوں پکڑا اور یوں حوض پر لے کر آ گیا۔ تو کہنے لگا کیا میں آپ کو چھوڑ دوں کہ تو پانی میں ڈوب جائے گا؟ وہ بچہ مسکرانے لگ گیا۔ پھر عالمگیر نے کہا بھائی اگر میں نے ہاتھ چھوڑ دیے تو پانی میں گر جائے گا۔ بچہ پھر مسکرانے لگ گیا۔ عالمگیر نے کہا میں ہاتھ چھوڑوں تو پانی میں گر جائے گا۔ بچے نے آگے سے جواب دیا بادشاہ سلامت، اگر آپ کسی کی انگلی بھی پکڑ لو وہ گرتا نہیں ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے، آپ نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑے ہیں۔ بادشاہ کسی کی انگلی بھی پکڑ لے وہ ڈوبتا نہیں ہے، بادشاہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اس کو نوازتا رہتا ہے، آپ نے تو میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا ہے، مجھے ڈوبنے کا کہاں خطرہ ہوگا۔ بادشاہ کو جملہ پسند آیا، اس کو نائب بنا دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد بادشاہ انگلی پکڑ لے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک کسی کی انگلی پکڑ لے اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے پھر اس کے بھی ڈوبنے کا خطرہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے راضی کرنا ہے، اللہ کی ذات کو راضی کریں۔ آخری راتیں چل رہی ہیں، ان راتوں میں ہم میں سے ہر ایک 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے ندامت کے آنسو بہا کر آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو ہم تک